کہ وہ آئیں شان صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے عنوان پر بیان کریں۔ حافظ نعمان نعیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قال الله تعالى: والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، رواه مسند احمد۔ جو نقل کا عادی ہو بھلا وہ اصل کو کیا سمجھے گا، جو نقل کا عادی ہو بھلا وہ اصل کو کیا سمجھے گا، بلا فصل کی عظمت کو بلا نسل کیا سمجھے گا۔ ارباب علم و دانش، آفتاب رسالت کے درخشندہ ستاروں میں سب سے زیادہ مقام اور مرتبہ رکھنے والے سسر پیغمبر، خلیفۃ الرسول، یار غار رسالت، پاسدار خلافت، تاجدار امامت، بلا فصل سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دنیا کائنات کی وہ عظیم ہستی ہے، دنیا کائنات کے اندر وہ مقام اور مرتبہ رکھتے ہیں کہ جن کی صداقت کی گواہی رب کا قرآن دے۔ والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون۔ ارے کون ابو بکر ہے کہ جب غم زدہ ہو جائے تو غم گساری کرنے والے پیغمبر انقلاب ہو، اللہ عرشوں سے قرآن کا نزول کر دے، لا تحزن ان اللہ معنا۔ کون ابو بکر ہے جو فرشوں پہ خشیت الہی کو اپنائے، اللہ عرشوں سے قلب مصطفیٰ پہ قرآن کا نزول کر دے۔ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى۔ کون ابو بکر ہے جسے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی دوستی کا اظہار کرتے ہوئے فرمائے: لَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلًا غَيْرَ رَبِّي لَاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيلًا۔ کون ابو بکر ہے جس کی شان میں میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا: أَنْتَ صَاحِبِي فِي الْغَارِ وَصَاحِبِي عَلَى الْحَوْضِ۔ کون ابو بکر ہے کہ جس کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا: لا يبقين في المسجد باب الا سد الا باب ابی بکر۔ کون ابو بکر ہے جسے زبان نبوت اور رسالت سے 12 مرتبہ جنت کی خوشخبریاں ملی؟ ابو بکر فی الجنہ، جہنم سے آزادی کے سرٹیفکیٹ ملے۔ انت عتیق اللہ من النار۔ اور دنیا کائنات کے لوگوں، ابو بکر وہ ہے جو بچپن سے لے کر انتہائی حیات تک پیغمبر کے ساتھ چلے، پیغمبر کا وفادار بنا ہو، پیغمبر کا تابعدار بنا ہو۔ دنیا کائنات کے لوگوں، تمہیں کیا معلوم ابو بکر کا مقام کیا ہے، ابو بکر کی شان و شوکت کیا ہے؟ ابو بکر وہ ہے، امامت میں دیکھو گے ابو بکر نظر آئے گا، خلافت میں دیکھو گے ابو بکر نظر آئے گا، عدالت میں دیکھو گے ابو بکر نظر آئے گا، صداقت میں دیکھو گے ابو بکر نظر آئے گا، سخاوت میں دیکھو گے ابو بکر نظر آئے گا، شجاعت میں دیکھو گے ابو بکر نظر آئے گا، ہمت اور جرت میں دیکھو گے ابو بکر نظر آئے گا، استطاعت اور اقتدار میں دیکھو گے ابو بکر نظر آئے گا، حسن و جمال میں دیکھو گے ابو بکر نظر آئے گا، اخلاق اور کردار میں دیکھو گے ابو بکر نظر آئے گا، محبت اور چاہت میں دیکھو گے ابو بکر نظر آئے گا، قرآن و حدیث میں دیکھو گے ابو بکر نظر آئے گا، قرآن و کتاب و سنت میں دیکھو گے ابو بکر نظر آئے گا، شان و شوکت میں دیکھو گے ابو بکر نظر آئے گا، فضائل اور مناقب میں دیکھو گے ابو بکر نظر آئے گا، مقام اور مرتبے میں دیکھو گے ابو بکر نظر آئے گا، رفتوں میں دیکھو گے ابو بکر نظر آئے گا، انتہائی عروج میں دیکھو گے ابو بکر نظر آئے گا، اسلام کے محاسن میں دیکھو گے ابو بکر نظر آئے گا، اسلام کے حسن و جمال میں دیکھو گے ابو بکر نظر آئے گا، اسلام کی بنیادوں میں دیکھو گے ابو بکر نظر آئے گا، اسلام کی عمارتوں میں دیکھو گے ابو بکر نظر آئے گا۔ ہاں پہلے ایمان لانے والے، پہلے ایمان لانے والوں میں ابو بکر نظر آئے گا، پہلے اسلام لانے والوں میں ابو بکر نظر آئے گا، پہلے غلاموں کو آزاد کرنے والوں میں ابو بکر نظر آئے گا، پہلے انفاق فی سبیل اللہ کرنے والوں میں ابو بکر
نظر آئے گا، پہلے انکار زکات، انکار ختم نبوت، دیگر ارتداد جیسے فتنوں کا قلع کما کرنے والوں میں ابو بکر نظر آئے گا، پہلے قرآن مجید کو جمع کرنے والوں میں ابو بکر نظر آئے گا، پہلے ہجرت کرنے والوں میں ابو بکر نظر آئے گا، ابو بکر نظر آئے گا۔ دنیا کائنات کے لوگوں تمہیں کیا معلوم، آج اگر تمہیں یقین نہیں آتا آج بھی دیکھ لو، روضۃ من ریاض الجنہ میں نام محمد کے ساتھ ابو بکر نظر آئے گا، قبر محمد کی قبر کے ساتھ ابو بکر نظر آئے گا۔ اگر اب بھی یقین نہیں ہے، کل قیامت کا دن ہوگا، حضور علیہ السلام قبر سے اٹھیں گے، ساتھ کون ہوگا؟ ابو بکر ہوگا، حساب و کتاب کا آغاز ہوگا، اللہ فرمائے گا اے میرے محبوب ابتدا کیجئے، انتخاب پیغمبر ہوگا، انتخاب لا جواب میں کون ہوگا؟ جواب آئے گا ابو بکر ہوگا، ابو بکر ہوگا، ابو بکر ہوگا، ابو بکر ہوگا، گلی گلی نگر نگر ابو بکر، مصطفیٰ کا ہم سفر ابو بکر کہ جس کے چرچ عرش پر ابو بکر لگے گا نعرہ فرش پر ابو بکر۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔